من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، پہلی بات تو جو اس آیت مبارکہ میں کہی گئی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، انما ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری کہ اصل بات صرف یہ ہے، اس سے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ دیکھیے، انسان آخرت کے بارے میں جانتا سب کچھ ہوتا ہے، آخرت سے غافل کب ہوتا ہے؟ جب وہ وقت دنیاوی مسرتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو معاشرہ اچھا لگنا لگ پڑتا ہے، جب اس کو بات ماننی پڑ جاتی ہے اپنے اہل خانہ کی، اہل عیال کی، معاشرے کی، وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا دنیا کیا کہے گی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہے گا۔ ایک حقیقت جو ہمارے سامنے ہے، اس دنیا سے کبھی کچھ کوئی لے کے گیا؟ کوئی لے کے نہیں گیا۔ جو محلات بناتے ہیں وہ کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں۔ تو جتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے انسان کرتا ہے، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اس دنیا کے لیے۔ وہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنے کے وارثوں کے مال کی فکر کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی اپنا وارثوں کا مال کون سا ہوا؟ کہ اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تو سب کچھ وارثوں کا، یہ پیچھے انہوں نے جو ہے وہ لڑائی شڑائی کرنی ہے، ان کے پاس ہی رہ جانا ہے سب کچھ پیچھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اندر اس بات پہ مطمئن ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں وسائل وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دن پیدا کر دی اور اس کے بعد پھر جو وہ چلے آ رہے ہیں، صرف وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک سے دوسرے کے نام میں۔ کبھی کوئی ہوا کہ یہ پار کا ٹکڑا اگر جو ہے یہ 6 ایکڑ کا ہے اور کل کو یہ 7 کا ہو جائے؟ یہ وہی رہنا ہے نا، یہ 6 ہی رہنا ہے۔ اگر گھر ایک ہے وہ 1 کنال کا، وہ 1 کنال ہی رہنا ہے، اس نے ٹکڑے نے پھیل تو نہیں جانا۔ تو سب کچھ وہی ہے، ہم صرف ایک دنیا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے کہ بے شک بات صرف یہ ہے، اس کو اگر ہم سپرلیٹو ڈگری میں لینا کہ بات صرف یہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا، اور تم متقی ہو جاؤ، یُؤْتِکُم، لفظ کیا ہے؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ یُؤْتِکُم، وہ دے گا تمہیں، یا علامات مضارع ہے، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، وہ دے گا تمہیں اجورکم، اجورا لفظ کس سے ہے؟ اجر سے۔ وہ تمہارے اجر دے گا، اجر جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، اجور اس کی جمع ہوتا ہے، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا۔ وَيَسْأَلُكُمْ، لفظ کیا ہے؟ سَأَلَ، سَأَلَ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، مانگنا، اور وہ نہیں مانگے گا، لفظ وہی سَأَلَ ہی ہے، یا علامات مضارع لگا، کم حاضر کی ضمیر لگا، اور وہ نہیں مانگے گا کیا؟ مال تم سے تمہارے۔ اگر تم پرہیزگاری کرو گے، دائیں بائیں خیال رکھو گے کہ اللہ کو تو تمہارے مال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان شرطیہ ہے، اگر یسألکموہا، اگر وہ مانگے تم سے اس کو، کس کو؟ اس مال کو، اگر لفظ اس کو کھول لیں، یا علیحدہ کریں، سالا علیحدہ کریں، کم علیحدہ کریں، واو الف تھا آگے، لیکن جب آگے اس کی ضمیر لگی مال کی تو پھر الف ہٹ گیا۔ یسألکموہا، اگر وہ سوال کرے اس کا، اگر وہ تم سے اس مانگے، اس بات، کس بات کے؟ مال کے بارے میں۔ فَيُحْفِكُمْ، یحفکم، یف کا معنی ہوتا ہے اصرار کرنا، کسی کو اصل حد تک چھوڑ کے آ جانا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ فَيُحْفِكُمْ، پھر وہ اصرار کرے تم سے۔ اگر وہ اللہ مانگے اور پھر کہے کہ زبردستی کہ دو تم اس کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر کا جو کینہ ہے، تمہارے اندر کا جو بغض ہے، وہ کھل کے باہر آ جائے گا، تم دے ہی نہیں سکو گے۔ اللہ نے تو اصرار نہیں کیا، اللہ نے تو بالکل تم سے کیا مانگا ہے؟ 40واں حصہ مانگا ہے، 2.5% کا۔ فَيُحْفِكُمْ، تو پھر تم پس وہ اصرار کرے، تب خلو، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟
بے خیلام. بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کو. تم بخل کرو. وَيُخْرِجْ اور وہ نکال دے اَضْغَانَكُمْ. یہ اَضْغَانَ لفظ جو ہے وہ ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا. زین ضاد غین نون, کہ ایک تو ہوتا ہے حسد ہونا, کینہ ہونا, بغض میں اگر حسد اور کینہ بھی شامل ہو جائے تو یہ اضغان ہو جاتا ہے, زغن ہو جاتا ہے. اضغان اس کی جمع ہے. اور وہ نکال دے تمہارا کینہ, تمہاری جو اندر بغض ہے وہ نکال باہر کرے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اگر اللہ تم سے اصرار کر کے مانگے مال کا, اگر وہ سوال کرے تم سے اس مال کا, پھر وہ اس کے اوپر اصرار کرے تو تم نہیں دے سکو گے. تمہارا بخل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, تمہارا کینہ جو ہے وہ باہر نکال دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. تم بس تم ہی ہو, ہؤلاء یہ سب لوگ, تم ہی یہ لوگ ہو. تدعونا لفظ کس سے؟ دعا. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. دعا ہم کہتے ہیں تو اسی لیے ہم بلاتے ہیں. تم پکارے جاتے ہو لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو. لام اس کو بھی لفظ کو کھول لیں. وہ زاریات ہوں, زراعت نہیں ہوں بھائی. لتنفقوا لام کریں علیحدہ, تے کریں علیحدہ, آگے کیا لفظ بچا؟ نفع کا, خرچ کرنا. واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا. تاکہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم پھر جو کوئی, کم حاضر کی ضمیر لگی ہے تم میں سے, من یبخل جو بخل کرے, کنجوسی کرے. من یبخل اور جو کوئی کنجوسی کرے گا, فإنما یبخل عن نفسہ تو وہ اپنی ہی جان کے لیے کنجوسی کرے گا, بخل کرے گا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. واللہ الغنی اللہ تو بے پرواہ ہے. دیکھیں غنی ہونا, اغنا, بے پرواہ ہونا یہ اللہ کا لازمی وصف ہے. احتاج جو ہے, محتاج ہونا, فقیر ہونا یہ انسان کا وصف ہے. یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غنی ہے, اللہ بے پرواہ ہے, باقی سب جو ہیں وہ فقیر ہیں. واللہ الغنی اللہ غنی ہے, اللہ بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء اور تم فقیر ہو, تم محتاج ہو. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں دینے کے لیے, کیا اس سے اللہ نے اپنی ملک میں, اپنی بادشاہت میں اضافہ کر لینا ہے؟ اللہ تو یہی کہتا ہے نا کہ تم خرچ کرو. کن پہ خرچ کرو؟ اپنے بھائی بندوں پہ خرچ کرو, اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرو, اپنے نزدیک مسکینوں یتیموں پہ خرچ کرو, تاکہ تمہیں اس کا میں بہتر بدلہ دے سکوں تمہیں اس سے. باقی جتنے مانگتے ہیں وہ اس سے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اپنی. اگر دوسروں کو جن کو دیتے ہو تم اللہ کے علاوہ, اللہ کے نام کے علاوہ جہاں پہ تم دیتے ہو, اگر تم دینا بند کر دو تو ان کی سرداریاں دھری کی دھری رہ جائیں, ان کی دکانیں بند ہو جائیں. ان کے غلے جب خالی ہوں گے تو پھر کوئی وہاں پہ انٹرٹین کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ دو, کس پہ خرچ کرو؟ اپنے بھائی بندوں پہ خرچ کرو. کیا اللہ کو تمہارے اس پیسے کی ضرورت ہے؟ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں؟ ما ارید منہم من رزق, اللہ ان سے رزق تو نہیں چاہتا, اللہ ان سے مال تو نہیں چاہتا. وما ارید اور نہ وہ چاہتا ہے یطعمون کہ وہ اس کو کھلائیں. کیا اللہ نے کہا کہ جو اللہ کہتا کہ صدقہ خیرات کرو, یہ زکوٰۃ دو, کیا اللہ نے اس سے روٹی کھانی ہے؟ وما ارید ان یطعمون اور نہیں وہ چاہتا کہ مجھے جو ہے وہ کھلائیں. جبکہ دوسرے جن کو بھی دیتے ہو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دو, ہم کھائیں. جتنے بھی جہاں پہ بھی پیسے خرچ کرتے ہو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی بادشاہی, اپنی جائیدادیں, ہر چیز اپنی بڑھاتے ہیں. اللہ نے تو فرما دیا وما ارید منہم من رزق, اور ما ارید ہم نہیں چاہتے ان میں سے کوئی رزق کہ وہ ہمیں رزق دیں. کیا ہم رزق چاہتے ہیں؟ وما ارید ان یطعمون اور نہیں وہ چاہتا کہ وہ کھلائیں اس کو. کیا ہم اللہ کو کھانا کھلاتے ہیں؟ جو اللہ کو زکوٰۃ کا صدقات اللہ نے حکم دیا ہے جو ہم بانٹتے ہیں, کیا ہم اللہ کو کھلاتے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, وہ تو قوت والا رازق ہے, وہ تو خود دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ هو الرزاق, وہ تو رازق ہے, وہ رزق دینے والا ہے, تگڑا ہے, قوت والا ہے. یہاں پہ بھی جو کوئی بخل کرتا ہے, اب بخل کرتا ہے تو اپنی جان کے لیے بخل کیسے کرتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ بخل کرے گا مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہے گا,
اس فضیلت سے، ان درجات سے محروم ہو جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صدقہ خیرات دینے کے اوپر اس کے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بخل کرتے ہیں تو ہم اپنے نیکیاں، اپنے اعمال، اپنے درجات میں کوتاہی کرتے ہیں، اسی میں کمی کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے جب کہا تمہیں مال دیا، مال دے کے پھر امین بنایا، امین بنا کے تمہیں اس کے خرچنے کا طریقہ کار بتا دیا۔ اگر ہم اس کو نہیں خرچ کریں گے، اگر ہم کنجوسی کریں گے، ہم بخل کریں گے، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہم اس فضیلت سے، اس درجے سے جو اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھے ہیں، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ بخل اپنی جان پہ کرتا ہے، وہ اس درجے سے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے بنا رکھے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، دیکھیے یہ بڑی سیدھی سی اور بڑی سیدھی ڈائریکٹ بات کی گئی ہے۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم پھر جاؤ گے، اگر تم پلٹ جاؤ گے اس بات سے، یستبدل، یستبدل لفظ کس سے ہے؟ بدل، یا علامات مضارع ہے، سین تے باب استفعال میں سے، وہ بدل دے گا قومن غیرکم، کسی دوسری قوم سے تم کو۔ یستبدل، وہ بدل دے گا قومن غیرکم، کسی دوسری قوم سے تمہیں۔ اگر تم کرو گے، بات نہیں مانو گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، تو اللہ تمہیں مٹائے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری جگہ پہ کون آئے گا پھر؟ اگر اللہ ہمیں بدلتا ہے تو؟ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اس کی قوم کے لوگوں جو ہے اللہ جو ہے وہ لے آئے گا۔ اگر جو ہے وہ دین سریا سیارے کے پاس بھی ہوتا تو یہ فارس والے ضرور اس کو لے آتے۔ تو اگر تم یہ کرو گے، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، وَإِن تَتَوَلُّوا، اگر تم پلٹ جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، یستبدل قومن غیرکم، وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس بات کا؟ کتنی قومیں آئیں، کتنی قومیں مٹ گئیں، ہم کتنے قصے پڑھتے ہیں دائیں بائیں کے، ہم قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، کتنی کس چیزیں ہم نے حصے پڑھی جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، جو پلٹ گئے اللہ کے احکامات سے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو مٹا دیا، نئی قوم لے آئے۔ ثم لا، پھر نہیں ہوں گے تم، یکونو تم، پھر نہیں ہوگے تم، امثالکم، ان جیسے، تم پھر ان جیسے نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے درجات جو ہے وہ اللہ کی فضیلتیں حاصل کریں گے، اللہ کے مہمانوں میں سے ہوں گے، تم ویسے نہیں ہوگے پھر۔ اب خود سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کے اسلوب کے مطابق کہ یکدم بات شروع ہوئی اور یکدم بات ختم ہوتی، اور سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو گئی یہاں پہ کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ پھر اللہ کی چاہ میں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے جہاد بھی کریں گے، اپنا تن من دن سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے اوپر وار دیں گے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر اپنا انجام تم خود سوچ لو کہ تم کیا کر رہے۔ دوبارہ دیکھیے بڑی کھلی بات، پہلی بات، انما الحیات لعب و دنیا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ در حقیقت ہے بھی۔ ہم دیکھیں دائیں بائیں اپنے، اٹھے پلے بڑے مر گئے، کیا لے کے گئے ساتھ؟ ملٹی بلینئر بھی جو ہوتا ہے ساتھ جاتا کن میں ہے؟ انہی دو کپڑوں میں، اور پھر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ جو مال میں نے اکٹھا کیا حرام سے، اس کے بدلے میں میرے لیے کوئی ثواب کا کام کیا جائے گا۔ وہ تو ساتھ جو ہے وہ اس گاڑی میں اس جگہ پہ جنازے پہ بھی نہیں جاتے، اس پہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹرالی پہ ملازم لاد کے لے جائیں، ہم خود وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ کس کے لیے کرتے رہیے؟ کہ تو کھیل تماشا ہے، جتنی محنت کرتے ہو، جتنا تم کرتے ہو، سب کچھ ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم پرہیزگاری کرو گے تو وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا۔ تفسیر بنو گے تو کیا ہے؟ وہ تتقوا یؤتکم، اور متقی ہوگے تو وہ دے گا تمہیں تمہارے اجر۔ ولا یسألکم، اور وہ نہیں تم سے سوال کرے گا اموالکم، تمہارے کو مال نہیں منگے گا۔ یہ جو تم اکٹھا کرتے ہو یہ اللہ تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ 1% نہیں دیتے تو ہم نے اس سے زیادہ کیا دینا تھا؟ 2.5% دیتے ہوئے جب ہمیں موت پڑتی ہے اس وقت ہم حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کبھی گن کے مت دیں، اللہ نے تمہیں گن کے نہیں دیا۔ اگر اللہ گن کے دینے لگ پڑا تو پھر تم کہاں کھڑے ہوگے؟ ہم جب دیتے ہیں تو ہمیں وہ 10 روپے ہی بڑے لگتے ہیں، جب اللہ جو ہے وہ ہمیں لاکھوں دے دیتا ہے اس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ سیدھی سی بات، اگر وہ تم سے کہے دو اور پھر اس کے اوپر اصرار بھی کرے تو تم نے تو دینے نہیں ہیں، تمہارے اندر کا کینہ باہر آ جائے گا، تمہارے اندر کا جو بغض ہے وہ باہر آ جائے گا،
تم کیوں انسان کو مال بہت پیارا لگتا ہے؟ انسان اس مال کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، اس مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر وہ اصرار کرے تم پہ اور مانگے تم سے تو پھر کیا ہوگا؟ تب خلو، تم بخل کرو گے، تم کنجوسی دکھاؤ گے، اور جب تم کنجوسی دکھاؤ گے اور یخرج اضغانکم، وہ پھر تمہارے کینے اندر سے نکال کے باہر رکھ دے گا کہ تم تو یہ ہوگے، تم تو مال کی محبت میں پڑے ہوئے، تمہیں مال کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں ہے، مال کی محبت میں تم مرے جا رہے ہو، نہ مال کے اوپر تم اس کو ترجیح دیتے ہو، بہنوں کو، بھائیوں کو، دوسروں کو، تمہیں تو مال 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 بس مال ہے۔ اگر اللہ مانگ لے، اللہ نے تو 2.5% مانگا، اللہ زیادہ کرے، اصرار کرے، تمہارے کینے تو ویسے ہی 2.5% بھی باہر آ جاتے ہیں۔ کتنے حساب لگاتے ہیں ہم اس وقت جس وقت ہمیں زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے۔ اچھا اس کو سال نہیں ہوا ابھی، اچھا اس کی بک ویلیو یہ تھی، مارکیٹ ویلیو یہ تھی، اچھا درمیان میں یہ وہاں پہ چلا گیا تھا۔ کتنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں گن کے دیا؟ کبھی گن کے مت دیں۔ منیمم بار ضرور ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2.5% سے زیادہ دے نہیں سکتے، دو جتنا دے سکتے ہو تم، اور اللہ کبھی رزق نہیں روکتا اگر تم جو ہے وہ ہاتھ تمہارا کھلا رہے تو۔ انتم ہاؤلان، دیکھو یہ تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اس نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ فوقیت دے رکھی ہے، کتنے تم اس کے پسندیدہ ہو۔ ہاں انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا، اور تم تو وہ لوگ جو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں دو، کسی اور کو تو نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ تمہیں کہہ رہا کہ آؤ، تو کہا کس کو جاتا ہے؟ جو اللہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے، جو اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تم تو وہ لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخِلُ، اور پھر جو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو جو کوئی کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنی نیکیاں کم کرتا ہے، اپنے درجات جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اصل میں وہ دنیا کے اوپر رجھا ہوا ہے، اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو جنتیں اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں، شروع میں ہی کہا تھا کہ یؤتیکم اجورکم، تمہارے اجر وہ تمہیں ضرور دے گا۔ وہ تو کہتا ہے ایک کے بدلے میں کتنی 10 70 700 بے حساب دے گا تمہیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اپنے آگے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جو ہے وہ خالی لوٹا دیں گے، اس کو جھڑک دیں گے، تو ہم اپنا رتبہ، اپنا مقام جو ہے وہ گرائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ملک میں کوئی، اللہ جو پیسے کہتا ہے، اللہ جو تمہیں صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے، اللہ نے اپنی ملک، اپنی بادشاہت میں اس سے اضافہ نہیں کرنا۔ ایک بات اور یاد رکھو، واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ یہ غنی ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ اغنال جو ہے وہ اللہ کا لازمی وصف ہے، اور محتاجی، فقیری انسان کا وصف ہے۔ انسان محتاج ہے، فقیر ہے۔ دیکھیے اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کائنات کی اللہ کی محتاج ہے، اپنی بقا رکھنے کے لیے اللہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی اس فضا میں سانس لے کے لیے بغیر جی کے دکھاؤ، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ نوالا جو ہے وہ حلق میں سے جو ہے وہ گزار کے دکھاؤ۔ ایک اتنا سا ذرہ بھی جو ہے وہ سانس کی نالی میں چلے جائے تو جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کی محتاج ہے اپنی بقا کے لیے۔ اللہ بے پرواہ، اللہ الصمد، وہ جس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم نے اعراض کیا، تم پھر گئے، تم پلٹ گئے۔ ہم سے پہلے کتنی قومیں آئیں، نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس وقت ہماری باری ہے، اس باری میں ہم نے وہ کام نہ کیا جو اللہ نے ہم سے ریکوائر کیا، تو کیا کہے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، وہ کسی دوسری قوم سے بدل دے گا تمہیں۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ کے نام لیوا ہوں گے، پھر وہ اللہ کے کہے کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کرنے والے ہوں گے، پھر اللہ سے اجر بھی وہ لیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم، وہ تم سے کسی دوسری قوم سے بدل دے گا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ چلی جا رہا ہے؟ تو جو تو اپنا اجر پا گیا یہاں پہ، اللہ کے کہے کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آیا اور اس نے پرہیزگاری کی، تو اللہ سے اجر پا لے گا۔ جو نہیں کرے گا وہ پھر اپنا اجر کھو بیٹھے گا، اللہ کسی اور کو لا کے بٹھا دے گا۔ دیکھیں یہ دنیا، اسلام نافذ ہونا ہے یا اس دنیا کو چلنا ہے، تو اس عالم اسباب میں انسان ہی ذریعہ ہے۔ اللہ کسی جانور کو نہیں کہتا جا کے فلاں یہ کام کر، انسان ہی ذریعہ ہے۔
اس انسانوں میں سے ہم نے اپنا کتنا حصہ لینا ہے؟ کس کی روشنی میں؟ اس قرآن و سنت کی روشنی میں. جتنا حصہ ہم لے لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر اللہ ہماری جگہ دوسرے لائیں گے، پھر وہ لے لیں گے. کھلی کھلی آیتیں، سیدھا سیدھا قرآن ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے. نہ مانیں، وہی بات کے وقتی مسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. وقتی مسرتوں کے تحت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتا، فلاں نہیں ہوتا، دے دیا، کھاؤں گا کہاں سے. ان مسرتوں سے اگر جو ہے وہ ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہمیں آخرت جو ہے وہ زیادہ قریب ہوگی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج ہماری سورہ محمد مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں. اب انشاءاللہ اس کی آیت کی ہم ریویژن کریں گے جو رہ گئی ہیں، اور پھر انشاءاللہ سورہ فتح جو ہے وہ شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو فتح نصیب فرمائے. اللہ ان شہداء کو جو ہے وہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اللہ جو غازی ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے. اللہ ان کے اجر ان کو دیتے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ تیرا گھر خطرے میں اپنے گھر کو بچا لے. اللہ رحم فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب.